قیامت کے دن میں جب گناہوں کے ساتھ آؤں گا، اگر میری زندگی میں ایک عمل رہے گا، اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا۔ اب یہاں عیب سے متعلق دو باتیں، ایک وہ عیب ہے جو لازم ہے، یعنی اس عیب سے پبلک کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ دوسرا عیب وہ ہے جو متعدی ہے، یعنی اس عیب سے پبلک کو بھی نقصان ہوتا۔ مثال کے طور پہ کسی گلی میں کوئی شخص ہے جو چوری کرتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کسی کو انفارمیشن دے سکتے ہیں، صاحب ان کا کاروبار چوری کا ہے، آپ ان سے احتیاط کرو گے، چونکہ یہ پبلک کو نقصان ہوتا ہے اس گناہ سے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کیا کہتے ہیں زنا کیا ہے، یا کسی نے کوئی اور برا کام کیا جس سے پبلک کو نقصان نہیں ہے، اس کا پرسنل مسئلہ ہے، اس پرسنل مسئلے کو پبلک میں پھیلانا، یہ مسلمان کے عیب کو پھیلانا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے حدیث عرض کی، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائیں گے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہمارا عیب بھی سر عام ہو، پبلک میں سب کے سامنے حشر کے میدان میں بتایا جائے، تو ہم بھی کسی کی بھی بری خبر کو عام کریں، کسی کے بھی ایسی پرسنل ہوئے سو گناہوں کی تشہیر کریں۔ تو بات دراصل یہی ہے کہ ہم لوگ علماء سے سوال نہیں کرتے، بول صاحب یہ نیوز کو آگے پھیلا سکتے کیا، یہ نیوز کو آگے پھیلا سکتے کیا، یہ خبر کو آگے پھیلا سکتے کیا؟ قرآن میں کہا گیا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی انفارمیشن لے کر آیا، کوئی خبر لے کر آیا، فتبینوا، تو اس خبر کی تحقیق کر لو، یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، یہ خبر درست ہے یا جھوٹ ہے، معلوم کر لو، اس کے بعد اس کی خبر کو سنو۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سنیے آپ۔ سلیمان علیہ السلام ساری دنیا کے حاکم اور بادشاہ تھے۔ انسان، جانور، چرند، پرند، جنات، حشر، یہ کیا کہتے ہیں، زمین، آسمان، حشرات الارض، کیڑے، جانور، سب پہ حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ تو انہوں حاضری لیتے تھے، سارے عالم کی حاضری، انسان بھی ان میں حاضر ہوتے تھے، جنات بھی حاضر ہوتے تھے، جانور بھی حاضر ہوتے تھے۔ تو ایک بار جب حاضر لے رہے تھے تو غالباً کوئی ایک مخلوق غائب تھی، ہدہد پرندہ غالباً غائب تھا۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ بھئی حاضری کے ٹائم میں تم کہیں کو غائب تھے؟ تو انہوں بولے کہ صاحب میں راستے میں جا رہا تھا، میں نے ایک ملکہ کو دیکھا جو ہے سو زبردست، جس کی حکومت ہے، جس کی بادشاہت ہے، البتہ وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتی۔ یہ خبر آئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس واقعے کا۔ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً آج تک کی ٹی وی میں نشر کر دیتے، اتنی بڑی پرنس ہے بول کے۔ سلیمان علیہ السلام کیا کرے، اپنی بادشاہت کے لوگوں کو بولے انہوں جو خبر لائے یہ خبر کنفرم ہے نہیں ہے، پکی ہے نہیں ہے، اس کی کوئی تو بھی جا کے انفارمیشن لے کر آؤ، معلوم کر کے آؤ۔ تو غالباً کوئی اہل علم تھے، انہوں گئے اور جا کے جو ہے سو وہ خبر لے کر آئے اور بتایا کہ صاحب واقعتاً یہ ایک ملکہ ہے جس کی اتنی شاہانہ حکومت ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ اب بتائیے آپ سب، آپ کے پاس خبر آتی ہے تو آپ خبر کی تہ تک پہنچتے ہیں، خبر کو پھیلا دیتے ہیں۔ وہ خبر اگر پبلک کو نقصان دینے والی ہے تو آپ پھیلا سکتے ہیں، لیکن وہ خبر پرسنل ہے، ذاتی زندگی سے متعلق ہے، تو اس خبر کو پھیلانا جائز نہیں ہے۔ اس خبر کے بارے میں تحقیق کر لینا۔ مطیۃ الکذب حدیث کے لفظ ہے، جھوٹ کی سواری۔ جھوٹ کی سواری کیا ہے؟ کوئی صاحب آ کے کچھ بول دیا آپ کو، آپ وہ بات لے کے دوسروں کو بتا دی، آپ تحقیق نہیں کریں،
اس کو بولتے ہیں جھوٹ کی سواری، اس سے بھی منع کیا گیا۔ تحقیق کرنا، دینی بات ہو یا دنیاوی بات ہو، معلوم کر کے ہی دوسروں تک پہنچا، ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر تک، اہل علم سے معلوم کرو اگر تم کو علم نہیں ہے، اگر تم کو علم نہیں ہے، اہل ذکر سے، اہل علم سے معلوم کرو۔ ابھی گزشتہ سبق میں ایک آیت آئی، اس میں بھی کہا گیا کہ تم اپنے مسئلے اہل علم سے، فقہا سے، علماء سے معلوم کریے۔ مثال کے طور پہ ہماری زندگی کے 3 شعبے ایسے ہیں، ہماری زندگی کے 3 حصے ایسے ہیں جس میں بے دینی کا غلبہ ہے۔ کس کا غلبہ ہے بھائی؟ بے دینی کا غلبہ ہے۔ وہ شعبے وہ کیا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک ہے معاشرت، اس کو انسانی حقوق کہتے ہیں۔ اس کی کوئی کتاب ہم کسی مسجد میں نہیں پڑھیں، اس کے عنوان سے کوئی آیتیں کہیں مسجد میں سنائی نہیں گئی، کوئی بیان نہیں ہوا۔ اسی کو شریعت کی زبان میں حقوق العباد بھی کہتے ہیں۔ معاشرے میں جتنے انسان رہ رہے ہیں ان سب کے حقوق ہیں، شریعت نے بتائے۔ ماں باپ کے 14 حقوق ہیں، بیٹوں کے اولاد کے بھی 7-8 حقوق ہیں، میاں بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، سب کے حقوق ہیں۔ ایک غیر مسلم کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سب اسلام پہ تو 10 سال ہو گئے ہوں گے بالغ ہونے کے بعد، کم سے کم جی۔ تو آپ سے سوال ہے کہ بھئی آپ کا ایک غیر مسلم شخص کا انتقال ہو گیا، تو کیا ہم اس کے جنازے میں جا سکتے ہیں؟ اس کی تجہیز و تکفین میں رہ سکتے ہیں؟ معاشرے کا، سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ روز ہمارے پڑوس میں رہ رہا وہ آدمی انتقال کر گیا، کیا کریں گے؟ پنڈان کا لڈو کھا کے آئیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ جی جی، اس کی اب تو سنے بات تحقیق کیا کرتے ہیں؟ فی الحال جو اس وقت کرنٹ کیا ہے جواب وہ دیو۔ لڈو کھا کے حضرت خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب جو ہے سو غیر مسلم تھے، حالت کفر میں انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت علی کو بولے ابا جان کی تجہیز و تکفین کا کام مکمل کرو، ان کے جنازے کا کام تم کرو۔ بیٹے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ والد ان کے کافر تھے۔ تو اس سلسلے میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہودی کا جنازہ گیا تو سرکار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ یہ جملہ تو مسلمان کے انتقال پر پڑھنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں مسلمان کے انتقال پر بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر مسلم کے انتقال پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غیر مسلم کے انتقال پر اس لیے پڑھنا ہے کہ وہ بے ایمان دنیا سے چلا گیا، اس غم میں یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے غیر مسلم کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، البتہ اس کے شرکیہ کسی عمل میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کچھ بھی کر رہے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جو شرکیہ عمل ہوتا، پوجا ہوتی وغیرہ وغیرہ نہیں۔ اگر انتقال ہوا آپ اس کے گھر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، انتقال ہوا اس کے گھر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے انسانی تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے اندر شدت پسندی نہیں ہے، وہ لوگ بھی انسانیت کا درد رکھتے ہیں، انسان کے کا خیال کرتے ہیں۔ اس لیے حقوق الاسلام نامی کتاب ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے غیر مسلم کے جنازے میں جا سکتے ہیں، غیر مسلم بیمار ہوا تو اس کی عیادت کر سکتے ہیں، غیر مسلم کا کھانا کھا سکتے ہیں، کھائے نہیں کھائے کسی دعوت میں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی شادی کی دعوت کے ایٹم الگ رہتے ہو، زبردست بناتے لوگ، ویج کا غلبہ رہتا لیکن بنتے اچھے، خاص کر اگر آندھرا کے رہ گئے تو بہت اچھا بناتے ہو۔
گجراتیاں بھی اچھا بناتے ماشاءاللہ۔ تو بتانا یہ ہے کہ سوال کا مسئلہ تھا، معاشرے میں غیر مسلم ہے، ان کی دعوت ہے، پارٹی ہے، کیا کرنا ہے؟ جانا ہے نہ جانا ہے؟ جی جانا ہے۔ اس سلسلے میں بھی 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، غیر مسلم کی 70% آمدنی حلال رہنا، 60-70% آمدنی حلال رہنا، یعنی معلوم ہونا کہ اس کا ذرائع آمدنی کیا ہے، تو اپن جا کے اس کا کھا سکتے ہیں۔ دوسرا، انہوں جو بھی دعوت دے رہے ہیں اس میں پوجا ہونا نہیں، جو بھی کھلا رہے پکا کے انہوں وہ چیز میں پوجا نہیں ہو، الگ سے کسی چیز میں رکھ کے انہوں پوجا کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہم کو کھلا رہے اسی میں پوجا کرے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تیسرا یہ کہ جو بھی جانور ذبح کیے ہیں بسم اللہ بول کر ذبح کیے تب جا کے کھا سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، ورنہ وہ جو کھائے ہیں حرام کا کھا کے آئے کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، مذہبی تہوار میں ان کے کھا نہیں سکتے، جا کے گنیش کا کھانا ہے بول کے بیٹھ کے دے دیا نہیں دے سکتے۔ جو بھی مذہبی دعوت ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر فیملی کی کوئی دعوت ہے، خوشی میں کچھ کھلا رہا ہے انہیں، تو پھر آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مذہبی دعوت میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں، دوسری بات بتائی گئی اس کی 60-70% انکم حلال سورسز سے ہو، صحیح ذرائع سے ہو، اور تیسری بات بتائی گئی کہ اس کا جو ذبیحہ ہے وہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر کسی غیر مسلم کی دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے کا یہ چند مسئلے تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر پوچھنے کا جذبہ پیدا ہونا۔ کس کا جذبہ پیدا ہونا؟ معلوم کرنے کا جذبہ پیدا ہونا۔ کوئی بھی مسئلہ، مارکیٹ میں علماء کی اتنی بھیڑ بھاڑ ہے، آپ کسی بھی مسئلے پہ فون کر کے لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں صحیح شریعت کی رہبری کیا ہے۔ پہلے پورے گاؤں میں ایک عالم رہتا تھا، ایک حافظ رہتا تھا، اب کیا ہے، گلی گلی کو ہاتھ پیر کو عالمہ مل رہے ہیں۔ صحیح استفادہ کرنا، پوچھتے رہنا شریعت کا کیا مزاج ہے، شریعت کے کیا حکم ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں زیادہ سے زیادہ بے دینی کا شکار ہے وہ ہے معیشت، اکانومی، ہمارا ذریعہ آمدنی، ہمارا انکم اور آؤٹ پٹ، آمدنی اور خرچ، یہ دونوں بھی بے دینی کا شکار ہے۔ پیسے کمانا بھی ہے، بے روزگار رہنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آدمی کمانا، 18 سال کا بچہ ہے اس کا مطلب انہیں ذمہ دار ہے، اپنا خرچہ انہیں ہی خود برداشت کرنا۔ ماں باپ برداشت کر رہے ہیں تو وہ نفل ہے، ماں باپ کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ کھانا بند بھی کر سکتے ہو شرعی اعتبار سے۔ 18 سال کا 16 سال کا جو بچہ بالغ ہے، ماں باپ اس کو بول سکتے ہیں اپنا کھانا پانی دیکھ لو، آپ ہم نہیں کھلا سکتے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے، ماں باپ کا رحم ہے، مہربانیاں ہیں، 20-20 23 سال 24-24 سال تک کھلا رہے، فل کھلا رہے، کیا کریں، کھلا رہے۔ تو یہ ذمہ داری کا احساس ہونا، آپ اندازہ کریے سرکار کا کتنا پیارا جملہ ہے، الکاسب حبیب اللہ، پیسے کمانے والا، اپنا روزگار خود کرنے والا اللہ کا چہیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تہجد گزار اللہ کا چہیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ماشاءاللہ کسی کی خدمت کرنے والا اللہ کا چہیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے سرکار نے فرمایا اپنے بازو سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا چہیتا ہے۔ اس لیے روزگار تلاش کرنا، زیادہ سے زیادہ سورسز بنانا آمدنی کے، یہ ہر مسلمان کی اسلامی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ فگر نکالیں بے روزگاروں کا، ایک ڈاٹا نکالیں آپ، تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہی بے روزگار ہیں، سب سے زیادہ۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری مسجدوں سے معیشت کے بارے میں دینی رہبری نئی کے درجے میں ہے۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ اسی موضوع پہ بولے کہ بھئی کمانے پہ ثواب ہے، کمانے والا اللہ کا محبوب ہے، پیغمبروں کو کہا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبی آپ
حلال کھائیے اس کے بعد عبادت کریے، یعنی حلال کمائے تو حلال کھا سکتے ہیں۔ اس لیے الکسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا بھی ایک فریضہ ہے۔ اس لیے یہ ہمارے نوجوان بہت سے ہیں ایسے جو بالکل بے روزگار ہیں۔ آدمی کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے جو 18 سے 28 سال تک زبردست شباب پہ رہتی ہے۔ اس عمر میں آدمی جو فن سیکھ لیا، جو پیشہ سیکھ لیا، جو سرمایہ جمع کر لیا، وہ سرمایہ ہی آگے اس کو کام آنے والا ہے۔ اس لیے معیشت میں ایک اہم موضوع ہے روزگار سے جڑے رہنا، کمانا۔ آپ اندازہ کریے، منصب نبوت پر پیغمبر ہوتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے پوری قوم کو اللہ سے جوڑنا۔ لیکن آپ نے کسی نبی کے بارے میں سنا کہ وہ نبی وظیفہ لے کے زندگی گزارے، قوم کا کھا کے زندگی گزارے؟ وہ حدیث میں ما من نبی جن الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی۔ ہر نبی بکریاں چراتے تھے، محنت کر کے اپنے روزگار کا انتظام کرتے۔ اسی لیے معاشرے میں ہمارے پاس سب سے زیادہ ایک اہم مسئلہ ہے روزگار کا۔ ایسے ہی اب آپ سب سے سوال ہے، ہمارے بھی بستی میں، آپ کے بھی بستی میں، ہمارے بھی گھروں میں، آپ کے بھی گھروں میں لڑکیاں کمانے جا رہی ہیں۔ خاندان میں ہر ایک کے 1-2 بچیاں تو ملیں گی، کمانے جا رہی ہیں۔ آپ کبھی ذمہ داری سے بہن سے، خالہ سے پوچھیں کہ کیوں کمانے جا رہے ہیں جب ان کے شوہر موجود ہیں تب؟ اچھا، اگر کسی خاندان میں لڑکی کا طلاق ہو گیا یا خلا ہو گیا یا انتقال ہو گیا شوہر کا، تو شرعی اعتبار سے عورت کمانے جانے کی پابند ہے یا نہیں ہے؟ بچہ پالنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، اہم مسئلہ ہے، ہر گھر میں، ہر بستی میں ہے۔ اور فیشن ہو گیا آج تو عورتیں کمانے جا رہی ہیں اور اس کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ کسی بھی خاندان میں کوئی لڑکی کا شوہر کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، کیا کرنا چاہیے عورت اپنے روزگار کے لیے؟ آپ کی گلی بستی میں، خاندان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، آپ کبھی ان سے بات کریں، سمجھائیں۔ ہم چونکہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو جو عورتیں اس سلسلے میں کبھی زندگی میں ملتی ہیں، میں ان کی ذہن سازی کرتا ہوں، جو کرنا ہے گھر کے اندر کریے، جو کرنا ہے آپ کے گھر میں کریے۔ بہت ایسے چیزیں ہیں، عورتیں اپنے گھر میں رہ کے اپنا روزگار سنبھال لے سکتی ہیں۔ زبردست ٹیلر ہے، زبردست MRID کا کام ہے، زبردست مہندی ڈیزائننگ کا کام ہے، زبردست بیوٹی پارلر کا کام ہے۔ اگر عورتیں جن کو شدید ضرورت ہے پیسوں کی، کوئی ان کا روزگار کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ راستوں سے عورتیں گھر بیٹھے کما سکتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس موضوع پر ہمارے سماج کی مجبور عورتوں کی ذہن سازی کون کرے؟ کون سوال کریں گے ان سے؟ خاندان میں جتنی عورتیں کام کر رہی ہیں ان کی فکر کون کرے؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر معلوم ہو جائے آپ کے خاندان میں ایک لڑکی ہے جس کے اتنے بچے ہیں، تو پورے خاندان والوں کی ذمہ داری یہ ہے اپنی زکوٰۃ کلیکٹ کر کے اس لڑکی کے ضروریات کا تکفل کرنا۔ زکوٰۃ باہر جانا ہی نہیں گھر سے، خاندان سے زکوٰۃ باہر جانا ہی نہیں۔ ایک خاندان میں گرتی کی حالت میں 500 لوگ تو رہتے، وہ 500 لوگ اگر ایک 500 روپے بھی مہینے کے دے دیے تو کم سے کم خاندان کے 2-3 بچیوں کی تو زندگی گھر بیٹھے چل جائے۔ اس سلسلے میں آپ ایک بات دیکھیے، ہم چونکہ میں جیسا آپ کے سامنے عرض کیا، معیشت اور معاشرت اس کا دین ہمارے پاس 5% بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایسے لوگ جو ان حالات سے مار کھائے ہوئے رہتے ہیں، ان کے واسطے شریعت میں ایک زبردست، کیا بولیے آپ کی زمانے کی زبان میں، چانس بولیے، اپرچونٹی بولیے آپ، زبردست ایک موقع ہے۔ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کسی کے پاس 10 بکریاں ہیں تو کیا کرے، وہ 5 بکریاں کسی غریب کو دے دے اور بولے اماں آپ اس کو 2 سال تک اس کے دودھ نکال کے پیتے رہو۔
میں 2 سال کے بعد آ کے بکریاں لے لوں گا. یہ کیا ہے مطلب؟ یہ وہ جو غریب گھرانہ ہے کسی کے گھر جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جو غریب گھرانہ ہے وہ سطح غربت سے آگے بڑھنا اس کے واسطے یہ ہے 2 سال تک تم کیا کرو، یہ بکریوں کا دودھ نکالو اور پیو، چاہے 10 بکریاں ہوں 20 بکریاں ہوں. اب بتائیے آپ 2 سال تک کوئی بکریوں کو استعمال کریں گے، کچھ نہ کچھ تو ان کی مدد ہو جائے گی. ایک یہ طریقہ بتایا گیا لوگوں کی مدد کرنے کا. آپ 1 لاکھ روپے بھی کسی کو دے دیجئے، اتنی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جتنا اس سے ضرورت پوری ہوتی. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، باغ ہے کسی کا، 2 باغ ہیں 3 باغ ہیں، تو حدیثوں میں اس کی مثالیں ہیں. یہ باغ بھائی آپ رکھ لیجئے، 5 سال تک آپ اس باغ کو یوز کریے، 5 سال کے بعد آ کے میں لے لوں گا. اس کے میرے کو کچھ پیسے مت دیجیے. آپ 5 سال استعمال کر کے آپ اس قابل ہو جائیے کہ سماج میں آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ چیزیں بخاری شریف کی حدیثوں میں موجود ہیں. اس میں الحمدللہ ہمارے پاس ایسے صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کو ماہانہ 5 لاکھ 2 لاکھ کا کرایہ آتا ہے. کسی ایک بیوہ کو ایک روم پھگٹ میں 2 سال تک ہم دینے کو تیار نہیں. جس کے بچیاں ہیں، کام کو جا رہی ہے، زمانے سے لڑ رہی ہے، دینے کو تیار نہیں. تو پھر غربت ہمارے معاشرے سے کیسے ختم ہوگی؟ اس لیے تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے میں اچھا پیسہ کمائیں. خوب پیسہ رہے گا تو ہمارے خاندان بستی کے جو مجبور لوگ ہیں ہم ان کی ہمت بن سکیں گے، ان کو سطح غربت سے اٹھا سکیں گے. تو یہ 2 موقع ایسے ہیں جہاں دین نام کا بھی نہیں ہے. ایک معاشرہ سوسائٹی میں رہنے کے طریقے، دوسرا معیشت پیسے کمانے اور خرچ کرنے کے طریقے. مثال کے طور پہ خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی چند باتیں سمجھ لیجیے. آپ سب تو شادیوں میں گئے ہوں، نہیں گئے؟ کپڑے بھی خریدے ہوں گے. تو کسی کی شادی کے واسطے کپڑے خریدنا درست ہے یا غیر درست ہے؟ سالے کی شادی ہے، نئے جوڑے میں نہیں گئے تو بہنوں ہی مسئلہ ہے. بھائی کی شادی ہے، سگا بھائی نئے جوڑے میں نہیں گیا تو مسئلہ ہے. تو حضرات صحابہ کرام کے بھی گھروں میں شادیاں ہوتی تھیں، سرکار کے گھر میں بھی شادی ہوتی تھی، ان کے بیٹیوں کی شادی ہوئی، ان کی خود اپنی شادی ہوئی. تو آپ ایک ایسی مثال بتا دیجئے کہ جہاں نیا کپڑا شادی کے لیے خریدا گیا. کوئی ایک مثال پوری 23 سالہ زندگی میں 11 شادیوں میں، 4 بیٹیوں کی شادیوں میں. ایک مثال میں آپ کو ایسی بتاؤں، دلہن کا ایک جوڑا تھا معاشرے میں. خاندان میں کوئی بچی کی شادی طے ہوتی تو بستی سے وہ جوڑا اس گھر میں جاتا تھا، دلہن پہنتی تھی، وہ جوڑا اتار کے تیسرے چوتھے دن دے دیتی تھی. یہ مثال ہے کس کا جوڑا بولو؟ دلہن کا. جیسا کہ ایک اور واقعہ آپ سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ گئے تھے ایک بار حضور کے ساتھ. ایک سے نیکلس ادھار منگ کے پہن لیے تھے. سفر پہ باہر جا رہے ہیں، کیا کر کے؟ ادھار منگ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خود دلہا دلہن کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں تھا. اب یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میرے بھائی کی شادی ہوئی، میرے کو 4 بھائیاں ہیں، میرا ڈریس سیم، اس کے ڈریساں سیم، ان کی پگڑی بھی سیم. یہ دراصل غیر اسلامیانہ طریقہ ہے، کسی کا دیکھ کے کاپی کر رہا. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، میں رکھنے سے نیچے پورا پھٹے کپڑے پہن لیا چل جاتا، لیکن میں کسی کو کاپی کر کے 2 طرف پھاڑ لیا وہ چلتا نہیں. اپنا کچھ بھی فیشن بنا لیا، گھٹنے سے نیچے کیا بھی پھاڑ کے پہن سکتا ہے ایک آدمی، اپنے سے گھٹنے کے نیچے سوراخاں ڈال لے کے پہن لیا، کچھ بھی گناہ نہیں ہے. اتنا ہے کہ
کیا بولتے سو غیرت کے خلاف ہے، لیکن گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کسی نے یہاں پہ پھاڑا، اسی لیے میں بھی وہاں پھاڑ کے پہن رہا ہوں جینس پینٹ، تو ان کی کاپی کرا بول کے گناہ ہے۔ کپڑوں کے بارے میں یہ اصول بتایا گیا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آپ اپنا پرسنل کچھ بھی فیشن بنا کے پہن سکتے آپ، لیکن کسی غیر کی کاپی کرنے سے شریعت میں روکا ہے۔ غیر کی کاپی نہیں کرنا، مرد عورت جیسا لباس نہیں پہننا، عورت مردانہ لباس نہیں پہننا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت مردانہ لب و لہجے میں بات کر رہی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں۔ میں بولا تھا نا تمہارے کو یہ کام کرو بول کے، بعض عورتیں ایسا بات کرتے، تو عورت ہوتے ہوئے مردانہ لب و لہجے میں بھی بات کرنے کی اجازت نہیں، نسوانی انداز سے ہی بات کرنا۔ بہرحال معیشت کے سلسلے میں ہم پیسے کما رہے ہیں تو کمانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، جائز طریقے سے کمانا ہے۔ ایسے ہی معیشت میں پیسے خرچ کرنا بھی ہے، جائز طریقے پہ خرچ کرنا ہے۔ اب آپ لوگ کپڑے خریدتے ہیں، کب خریدتے کپڑے پر؟ کسی کی دعوت میں جانا ہے تو خریدتے، عید برات کو خریدتے۔ اس کے واسطے کیا کرنا ہے؟ کپڑے جو ہے سو نماز پڑھوں گا بول کے اس ارادے سے کپڑے خریدیں، میں نیا جوڑا پہن کے نماز پڑھوں، اور نیا جوڑا پہن کے پہلے جا کے نماز پڑھنا، اس کے بعد اب وہی جوڑے میں آپ جا کے شادی شریک ہو جائیے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ نے جو 5000 کا جوڑا خریدا ہے اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت شادی میں پہن کے جانے کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شادی میں پہن کے چلے جائیے، لیکن اگر شروع سے آپ کا یہ ذہن رہا کہ میں یہ کپڑے پہن کے پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد شادی میں جاؤں گا، بس یہ نماز کا ارادہ جیسے ہی آ گیا آپ کو ثواب۔ عید کے دن کے کپڑے پہ ثواب ہے، جتنے بھی نیا جوڑا پہنا جائے۔ ایسے ہی آپ لوگ کبھی گھر میں بچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے 12 سال 13 سال کی، کوئی بچی کے کپڑے کو دیکھ کے کچھ بولے آپ؟ کیا بولا؟ ہاں دیکھیے، ہمارے پاس لڑکی 10 سال میں بڑی ہو جاتی ہے، 10 سال کے بعد بچی کے دونوں ہاتھ دکھ سکتے ہیں اور دونوں پیر دکھ سکتے ہیں نیچے کے، اس کے علاوہ کوئی حصہ بچی کا گھر میں ابا کو بھائی کو بھی نہیں دکھتا، مرد جو ہے گھر کے ان کو بھی نہیں دکھنا۔ تو فل آستین لڑکیاں پہننا ہے، باریک کپڑا نہیں پہننا ہے، چست کپڑا نہیں پہننا ہے، ایسا گوشت کتنے کلو کا ہے معلوم ہو جائے، ایسا نہیں پہننا ہے۔ اب یہ لباس کے سلسلے میں کہیں کچھ پڑھے سنے، پوچھے کبھی کسی سے؟ کیونکہ مسجد کا جوڑا طے ہے، وہ پہن کے آ گئے، اتار دیے، پھر اپنے جوڑے میں دنیا میں چلے گئے۔ اس لیے 97% مسلم خواتین کے لباس انتہائی بے حیائی کے ہیں اور غیر اسلامی ہیں۔ یہاں بھی ایک بات سمجھ لیجیے آپ، کوئی لڑکا ہو یا کوئی لڑکی ہو، دکان میں جا کے اگر بولے فلاں جنی جو پہنی تھی وہ کپڑا میرے کو پہننا ہے بتائیے، تو وہ کپڑا جب تک انہوں پہن کے رہیں گے گناہ ہوگا۔ کوئی ہیرونی کا نام لے کے بولے کہ اس طرح کا جوڑا دیو، وہ جوڑا جب تک انہوں پہنے رہیں گے ان کو گناہ ہوگا۔ اس لیے ہماری معیشت میں اس کا بھی خیال ہو کہ پیسہ کس کپڑے پہ خرچ ہو رہا ہے اور کس جگہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس ہوٹلنگ کا سسٹم ہے، باہر کا کھانے کا سسٹم، ان کو ڈوبی ڈالنے کا سسٹم، تو یہ بھی بہت قابل اصلاح ہے۔ 15 دن میں ایک آدھ بار اگر باہر کا کھا لیے تو ٹھیک ہے، لیکن روزانہ سیریل وائز جو سو آج اس کو گڑے میں ڈال رہے کب اس کو گڑے میں ڈال رہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہفتہ 15 ایک دن میں کبھی دوستوں میں جا کے ایک آدھ بار کھا لیے، وہ بھی کسی کو اوپر زیادتی کرے بغیر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن روز کی ہوٹلنگ یہ آدمی کی صحت کو بھی نقصان دہ ہے، اور پھر یہ جو پیسہ ہے اس کا بھی سوال ہے، لیکن پیسے کا سوال۔ ایک حدیث پیسوں کو سمجھنے کے واسطے آپ سب سمجھیے، ایک صحابی سمندر کے کنارے پہ وضو کر رہے تھے، بہت زیادہ پانی یوز کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی زیادہ اسراف کر کے پانی خرچ مت کرو، اگرچہ تم سمندر کے پاس ہے لیکن تمہارے
وضو کے پانی کے اسراف کا بھی ثواب ہوگا۔ پانی کم نہیں ہے، سمندر کے پاس ہے، لیکن بول رہے آپ ضرورت سے زیادہ خرچ ہو۔ جب وضو میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے پر سوال ہے، حساب ہے، زندگی کے دوسری چیزوں پہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے پہ کیا سوال نہیں ہوگا؟ اسی لیے اپنے رزق کو، اپنی دولت کو، اپنا پیسے کو، اس کی قدر کیجیے، ضرورت میں اس کو استعمال کیجیے۔ ہمارے مسلمانوں کی غربت بے روزگاری نہیں ہے، مسلمانوں کی غربت کا ایک اہم سبب ہے عیش مزاجی۔ 20-30 ہزار کی تنخواہ ہے، اس کی زندگی الگ گزر گئی۔ 1 لاکھ کی تنخواہ ہے، اس کی زندگی الگ گزر گئی، اور 4-5 لاکھ اگر مہینے کے ہیں تو اس کی زندگی الگ گزر گئی۔ یہ جو اتار چڑھاؤ ہے نا، یہی ہماری غربت کا سبب ہے۔ اس کی ایک اچھی مثال تو میں آپ، ہماری بستی صفدر نگر میں لوگ رہے، ریٹ آئے، بیچ دیے، سلطان نگر چلے گئے۔ تھوڑے لوگ سلطان نگر میں رہے، اچھا پیسہ آیا، بیچ دیا، اب سن سٹی چلے گئے۔ یہ جو لائف سٹائل بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اپنی دولت کو ضائع کر رہے ہیں۔ بہتر سے بہتر مکان، بہتر سے بہتر گھر کے چیزاں، بہتر سے بہتر کپڑے، یہ سب مٹی میں جانا ہے۔ جسم کو، سب کو ضرورت کی چیزیں استعمال کریے، اچھا کھائیے آپ، اچھا پہنیے آپ، لیکن اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہمارا جو پیسہ ہے اس کا خرچ کہاں ہو رہا ہے اس کو بھی فکر ہو، اور اس کی یافت آمدنی کہاں سے آ رہی ہے اس کی بھی فکر ہو۔ تو ہمارے معاشرے کے یہ 2 موضوع ایسے ہیں جس میں دین نام کا نہیں ہے، ایک معاشرت، دوسرا معیشت، ایسے ہی تیسرا ہے سیاست۔ سیاست کے موضوع پہ بھی ہمارے مسلمانوں میں نہیں کے برابر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک پارٹی سے جڑے ہوئے، آپ ایک پارٹی سے جڑے ہوئے، آپ ایک پارٹی سے جڑے ہوئے، مسلمانوں کا مسئلہ آ گیا، ملی مسئلہ آ گیا، تو آپ اپنے پارٹی کے پاور کو ملت کے کام کے لیے استعمال کرنا۔ کیا کرنا؟ ملت کے کام کے لیے استعمال کرنا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ میں کانگریس پارٹی سے ہوں، تو کئی مکان چانس میں مل رہا، اب حکومت ہے ہماری، لہذا میں اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں، پارٹی کا ہوں، کم سے کم میں کیا کرتا ہوں۔ ایسے ہی اب جیسا مسلم پرسنل اللہ کا مسئلہ ہے، اب جو ہے سو جو بھی سیاسی آدمی ہے انہیں اپنے سیاست کے خول سے نکل کر میں مسلمان ہوں، اس وجہ سے میرے کو مسلم پرسنل اللہ کا ساتھ دینا ہے، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، ہمارا لیڈر آیا تو ہم بھی یہ کام کریں گے۔ ابھی ہم جلسہ کریں، ایک جگہ ہونے والا تھا جلسہ، وہاں پہ جو انتظام کرنے والے علماء تھے وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کا لیڈر آیا تو ہم کام کریں گے، ہماری پارٹی کا لیڈر آیا تو ہم کام کریں گے۔ سب لوگوں کا خیال ہے، ہمارے لیڈر کو اہمیت دیے تو ہم کام کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیاست میں جانے والے لوگ ہیں، یہ لوگ مسجد کے، دین کے کسی بھی شعبے سے جڑے ہوئے نہیں، بے دینی زیادہ ہے ان کے اندر، اس لیے یہ صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ بہرحال معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں دینی شعور آنا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو معلوم نہیں ہے اہل علم سے پوچھتے رہو۔ سرکار نے حدیث میں کہا السؤال نصف العلم، سوال کرنا بھی آدھا علم ہے۔ اچھا سوال کریے، لوگوں سے پوچھتے رہیے۔ اور ایک بھی ہے لوگوں کے اندر ایک مزاج ہے، وہ شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ کیا ہے مشین سے کر لیتے گھر میں، اس کے بعد دوسرا ٹیسٹ کیا ہے ڈائگنوسٹک سینٹر سے کرتے، اس کے بعد تیسرا ٹیسٹ ہے 3 مہینے کے میں ایک بار ہوتا وہ ٹیسٹ، 3 مہینے کا پورا شوگر کا لیول بتانا۔ تو جیسا اپنا خون 3 جگہ جا کے ٹیسٹ کراتے، شوگر ہے نہیں ہے بول کے، کوئی مسئلے میں 3 ملزموں سے پوچھتے ان کی رائے کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے۔ جس کی رائے میرے نفس کے حساب سے چلتی اس کی رائے پہ عمل کر لیتے، سمجھ رہے؟ جس کی رائے
کوئی ایک آدمی کی کسی بھی ایک عالم کی مجلس میں ایک 10 دن تک بیٹھنا، ایک 2-3 مہینے تک بیٹھنا، اس کے بارے میں علاقے کے 2-3 علماء سے پوچھنا بھائی ان کی بات اور ان کا علم کیسا ہے، وہ بتا دیے ماشاءاللہ اچھے ہیں، تو آنکھ بند کے ان کی اتباع کرنا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ واقعی یہ بات غلط ہو رہی ہوئی تو کسی سے پوچھ لینا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ میرے سے بھی پوچھتے نہیں، انہوں نے غالباً جیسا کہ ابھی گزشتہ سبق میں آیا تھا، حضور سے پوچھا، حضور جواب دے دیے، حضرت عمر کے پاس گیا، کچھ اور بھی سہولت ملتی کیا بولتے، حضرت عمر گردن زد کر دیے، اس کو ختم کر دیے۔ ایسا ہی لوگوں کا مزاج ہے، یہ مول صاحب سے بھی پوچھتے، وہ مول صاحب سے بھی پوچھتے، جہاں من کا مسئلہ آ گیا اس پہ عمل کرنا۔ اسی لیے اب یہ مسئلہ ہے کہ بھائی مول صاحبوں کے جواب بدلتے کیسے، مول صاحبوں کے جواب بدلتے کیسے؟ تو دیکھیے اصل بات یہ ہے، جو آدمی کتابوں سے جڑا ہوا ہے اس کے علم میں پختگی رہتی ہے، جو قرآن پڑھاتے رہا ہے، جو حدیث پڑھا رہا ہے 24 گھنٹے، اس کے علم میں پختگی رہتی ہے۔ جو کتابوں سے جڑا ہوا نہیں ہے، اچھا بیان بھی کرتا ہے، تب بھی علم میں پختگی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ 1-2 مسئلے میں آپ کو بتاؤں۔ 2014 یا 18 کے الیکشن کی بات ہے، کوئی صاحب پوچھے کہ بھئی ایک مسلمان ہے، ہندو پارٹی سے لڑ رہا ہے، کیا ہم اس کی تائید کر سکتے ہیں؟ ایک غیر مسلم ہے جو مسلم پارٹی سے کام کر رہا ہے، کیا ہم اس کا سائڈ دے سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ صاحب جو مفتی صاحب تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں بتائے کہ بھئی وہ جو غیر مسلم ہے، وہ جو مسلمان ہے اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، وہ جو غیر مسلم ہے مسلم پارٹی کا، اسی کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، کون سے بھی پارٹی کا آدمی ہو، ہندوستانی سیاست میں اصل ذات کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ کی ذات کیا ہے بول کے لوگ ووٹ دیتے، پارٹی بول کے ووٹ نہیں دیتے۔ آپ دیکھیے راؤ طبقہ 10 سال تک یہاں حکومت کرا، تو جو ریڈی طبقہ ہے انہیں بے چین تھا، حکومت سے دور تھے، ان دونوں کی حکومت ہوتی، سمجھ رہے آپ؟ تلنگانہ میں ریڈی راؤ ان کی حکومت ہے، تو اب ریڈی طبقے کو حکومت ہونا تو انہوں متحدہ ووٹ ڈال کے جتائے ہوئے۔ ہمارے پاس اگر کہیں پہ ایسا کمپٹیشن آ گیا مسلمان غیر مسلم کا، تو ہم مسلمان کو ترجیح دے دیتے، مسلمان کو ترجیح دینا چاہیے۔ انہوں تو بولے کہ بھائی وہ مسلمان کے ساتھ، ہاں، تو ایسے ہی اس میں سوال ہوا تھا کہ سیاست میں حصہ لے سکتے کیا ہو، تو مولانا بولے نہیں سیاست میں حصہ لینا گناہ ہے، کسی کے ساتھ جا کے کینویسنگ کرنا گناہ ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، لوگ غلط بعض دفعہ بتا دیتے ہیں، اس لیے پہلے کیا کرنا، کسی کے پاس 10 جمعوں میں 10 مجلسوں میں بیٹھنا، اس کے علم کی سطح کیا ہے آپ کو بھی تھوڑا اندازہ ہوتا، علاقے کے علماء سے بھی معلوم کرنا کہ بھئی ان کی بات سے نفع ہوتا نہیں ہوتا، پھر اسی کو پکڑے رہیں، 4 جگہ جھانگے تو نقصان۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے، ایک صاحب جو ہے سو انٹرنیٹ کی دکان چلاتے تھے، ان صاحب ان کو مسئلہ بتایا کہ زکوٰۃ دینا ہے، تو انہوں 8 سال سے زکوٰۃ دے رہے تھے انٹرنیٹ کی دکان، سمجھتے آپ انٹرنیٹ کی دکان، کمپیوٹر جو سب ہوتے ہو، تو وہ صاحب اتفاقاً میرے سے ملے، تو میں بولا بھائی زکوٰۃ نہیں ہے بولے، کیونکہ مشین جتنے بھی مشین کی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کمپیوٹر بھی ایک مشین ہے، جو چیز بیچنے کے لیے لائی گئی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، وہ چیز بیچتے نہیں مشین کے طور پہ، تو ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے پختہ ٹھوس عالم کو کسی کو پکڑ لینا ہے اور اسی کے سے پوچھتے رہنا ہے، اپنے علم کی تشنگی کو بجھاتے رہنا ہے۔ اس کا ہم سب کو حکم دیا گیا ہے، ہم بھی جتنے بھی علماء ہیں، کوئی مسئلہ ذرا سمجھ میں نہیں آیا تو ہم بھی اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ کوئی آدمی بھی کسی بھی موقع پر یہ نہیں بول سکتا ہے کہ میرے پاس مکمل علم ہے، ہر آدمی علم کا محتاج ہے، ہم بھی کسی کے علم کے محتاج ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی اپنے سے اور بڑوں کے علم کے محتاج ہیں۔ تو ہمارے سوسائٹی میں اور ہماری زندگی میں جو 3 اہم چیزیں ہیں، معاشرت، معیشت اور سیاست، اس میں دین کی صحیح رہبری کی ضرورت ہے۔
اس کے لیے یہ درس قرآن بھی ہے جس میں آپ کے سامنے یہ سب باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی یہ جو ذرائع ابلاغ ہے اس میں بھی دین کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے آن لائن فون پر، یوٹیوب میں اور مختلف ذرائع ابلاغ میں جو اسلام کے نام پر کفر پھیلا رہا ہے، اسلام کے نام پر بے دینی پھیلا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ لوگوں کے علم میں بھی ہے، روڈ نمبر 10 پہ چکلا پروین نام کے ایک شخص نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، یوٹیوب کے ذریعے کی۔ کتنے لوگوں تک اس کو جتنے سننے سب تک گئی بات۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی بات بار بار کسی کے سامنے بتائی جا رہی ہے اس سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے۔ سرکار کے بارے میں اگر کوئی سن کے ڈاؤٹ رکھا مسلمان وہ انہیں ایمان سے نکل جاتا۔ اب ایسے موقع پہ جو یہ شیطانہ ہیں جنہوں نے ایسی مختلف موقع پر سازشیں کرتے رہتے ہیں، ان کا جواب دینا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی، آپ کی ذمہ داری۔ سرکار کا جب بھی مسئلہ آ گیا اس سلسلے میں تازہ دم رہنا، اس کا جواب دینا، پہلے اپنے کو بھی معلوم رہنا نا، اپنے پاس بھی تو علم رہنا، علم رہا تو پھر ہم جواب دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی آن لائن جو ہے کئی ایسے اسلام کے نام پہ چلنے والے لوگ، اسلام کے نام پہ چلنے والے فرقے ہیں جو کفر پھیلا رہے ہیں، اور لوگ فون سے ہی دین سیکھ رہے ہیں۔ کب کس سے سیکھ رہے ہیں؟ فون سے ہی سیکھ رہے ہیں۔ سب بول رہے ہیں اپنی جگہ۔ ابھی ہم لوگ مسلم پرسن اللہ کی میٹنگ سے پہلے پیراگڈ ڈے کی پوری روڈوں پر دکانوں میں گئے تھے ملنے لوگوں سے، تو میری نگاہ بہت تیز ہے، تو تقریباً جتنی دکانوں میں دیکھا میں کوئی ایک بندہ بھی فون چھوڑ کے نہ تھا، سب فون میں ہے۔ تو جو فون دیکھتے ہوئے کاروبار کرتا نا اس کی دکان میں گاہک نہیں آتا۔ ہمارے پاس صوفیہ کے پاس مناسبت قلبیہ بولتے ایک چیز، مناسبت قلبیہ کا مطلب میں یہاں بیٹھ کے، یہ پنڈتوں میں بھی ہوتا، جو پنڈت ہوتے نا ان کے پاس بھی رہتا ہے، یہ ایک چیز ہے، نیک لوگوں کے پاس ہے تو اس کو توجہ بھی بولتے ہیں۔ اگر میں اس توجہ سے بیٹھا کہ میں کوئی گاہک آ گیا تو اچھا ہے، کوئی گاہک آ گیا تو اچھا ہے، میرے دل کی وہ تڑپ اللہ چلنے والے کے دل میں ڈالتے ہیں، انہیں بدل کے آپ کی دکان کے پاس آتے ہیں، یہ ہوتا۔ اب ایک بار فون استعمال نہیں کر کے ذکر کے ساتھ اللہ کسی بندے کو میری دکان پہ بھیجو، اس تصور کے ساتھ آپ بیٹھیے، آپ کے پاس گاہک آنا ہی آنا ہے۔ یہ فون پہ بیٹھ کے غفلت کے ساتھ رہ رہے کوئی کاروبار نہیں۔ اسی لیے یہ فون ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے ایک عرصے سے میرا بھی کچھ ارادہ تھا کہ آن لائن کچھ بات ہو، لوگوں کے سامنے اچھی بات آئے، لیکن ایک حجاب اور ایک سمجھیے کہ شرم تھی کہ ایسا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ آن لائن یا ویڈیو یا فوٹو بنانا یہ بہرحال شریعت میں اس کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے کچھ علماء کرام محنتیں کر رہے ہیں۔ اب کسی کو پورے بستی میں کوئی بات پہنچانا ہے، سب کے سامنے فون ہے، ویڈیو بنا کے ڈال دی، آپ سب تک بات پہنچ جائے۔ آرام سے جو چیز 8 لوگوں تک پہنچ رہی وہ 800 تک پہنچ سکتی ہے، اور اللہ چاہے بات میں اثر رہا تو انشاءاللہ زبردست فائدہ ہوگا۔ ابھی آپ نے کل سبق میں سنا 4 شنبے کے حضور کو کہا گیا منافقوں کے ساتھ اثر انداز گفتگو کریے، منافقوں کے لیے مؤثر بات کریے، منافقوں کے ساتھ ان کو سمجھانے کے واسطے زبردست اثر ڈالے ویسی گفتگو کریے۔ ایسی ہی آج اثر ڈالنے والی گفتگو فون کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے، ہر مرد اور عورت سن رہی ہے۔ انشاءاللہ علمی، فکری، اصلاحی فائدہ ہوگا۔ اسی غرض سے درس میں جو سو یہ آن لائن بیان رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مخلوق خدا کو نفع پہنچائے اور اس کے نقصان سے میری اور سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا